اس میں میں چونکہ بات کروں گا فقہ حنفی کے حوالے سے، فتاوی صوفیہ، رد المختار، در مختار، اور اس کے علاوہ تحتاوی شریف، مراقی الفلاح، یہ جو ہمارے فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت مؤذن ان کلمات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے، محبت رسالت کا معاملہ ہے، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کو حدیث سے استدلال کیا گیا جو مرفوع حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اذان ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ما فعل خلیلی، میرے یار نے کیا کی ہے، میرے خلیل نے، میرے جگری دوست نے کیا کی ہے؟ تو کسی نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا آپ نے یہ عمل کیا، تو نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا قائد الی صفوف الجنہ۔ اس کے مختلف حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جس نے میرے ابو بکر والا کام کیا میں جنت میں آگے آگے ہوں گا اور میری قیادت میں وہ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی محبت کے اس اظہار سے ایک آدمی کے لیے جنت کا راستہ کھلتا ہے اور حضور کی قیادت میں وہ جنت میں جاتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس میں بھی یعنی اس میں نے لفظ بولا ہے مستحب، اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی اس کو تنقید نہ کی جائے، اس کو برا والا نہ کہا جائے، نہیں کرتا تو نہ کرے، جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہے، حدیث سے ثابت، سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں نے اس کو لیا ہے، اور ہم تو چونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے میں نے اور یہ بھی ہے نا مفتی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ربنا ولک الحمد، تو کسی نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، جی سرکار نے پوچھا تھا کس نے کہا ہے؟ جی بڑا اچھا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ مظفر آباد میں گیا، وہاں ایک باز چل پڑی، ایک بزم تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں شاید کوئی معاملات ادھر ادھر ہو جائیں، تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو چوم رہا ہے وہ کس کا نام چوم رہا ہے؟ وہ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا بس مجھے ایک جواب دو کہ جس نام کو وہ چوم رہا ہے وہ چومنے کے لائق ہے یا نہیں؟ اللہ بھائی اس کو محبت کا اظہار کرنے دو، اس کو اپنے پیار کا اظہار کرنے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو محبت ہے نا جی، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، حالانکہ آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے، میں ویسے آؤٹ آف بیس جا رہا ہوں لیکن ایک میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب نے سوچ کیا دی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بے شک انہوں نے میلاد شریف کے حوالے سے بہت کچھ کیا، لیکن اقتداء صراط مستقیم کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں او بھائی، اور جو رسول اللہ کی محبت میں اگر یہ عمل کرتا ہے نا، حضور کا میلاد کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، تو میں وثوق قلبی سے کہتا ہوں اس کی محبت کا عمل کبھی ضائع نہیں جائے۔ اللہ یعنی اتنا علامہ ابن تیمیہ نے کہا، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس کے اگینسٹ بھی دلائل دیے، لیکن آخر میں یہ بات کی، یعنی ہم یہ دیکھیں جو محبت سے کر رہے اس کی محبت کا عمل اس کو مقبول ہوگا۔ پھر یہاں تو حدیث شریف ہمارے پاس ہے، تو وہ سوال کا اور یہاں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومتے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ عقائی سیدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مسلح امت، لاکھوں ہزاروں علماء کے اور مرید، ان کے لاکھوں مریدین، ہزاروں بڑے بہت بڑے بزرگ، اور پھر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرضی سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تو جتنا زور آپ اس پہ دیں کہ انگوٹھے چومو، اور بھائی اس سے پہلے زیادہ زور اس بات پہ دو کہ اذان کا جواب ہر مسلمان دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو تو پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، پھر آپ محبت سے جو کریں تو یہ ٹھیک۔ اچھا علی بھائی، ایک مسئلہ اور آیا انگوٹھے چومنے کا، اس میں بھی مجھے اہل حدیث اور شیعہ تو نظر ہی نہیں آئے پکچر میں، پتہ نہیں وہ انہوں نے کاٹ دیا صدقے جاواں انگوٹھے چومنے تھے، بس وہ بریلوی آؤ نہ لیاؤ نا تھوڑا انگوٹھے دا بھی میں بندوبست کیتے آج منو پتہ سی یہ بھی آ جائے گا جی۔ ضعیف حدیث جو ہے وہ اس پہ تواتر امت ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے فضائل میں، اور انہوں نے بلکہ ضعیف حدیث بھی انہوں نے تو ضعیف کو ہی نہیں کہا وہاں پہ، یہ عام طور پہ اس میں دلیل دیتے ہیں کہ جی ضعیف حدیث پوری امت کا موقف ہے کہ وہ فضائل میں قبول ہوتی ہے، لیکن او پڑھا ہی امت، پوری امت، اے جناب ایک
چینل تے بیٹھ کے 4 بندے پوری امت کہنا شروع کر دی. انہوں نے ضعیف حدیث بھی نہیں کی, وہاں انہوں نے کہا جی فقہ حنفی میں ہماری یہ دیا ہے جی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, دوسرے سارے چپ کر گئے. ہاں اور ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, الکمونیہ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہ وہی چیز ہے. تو الکمونیہ چ نہیں ایسی یہ دنیا چ رہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا نا, اس میں میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے, اس میں بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا ہے, اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. بالکل میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوں, فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے, کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے, کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری, جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے, محدث ابن جوزی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات, بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں, ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے. اے جناب حنیف صاحب اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڈی گلاں تے ہوندیاں نے قرآن شریف, بخاری شریف, مسلم شریف, تہاڈیاں گلاں ہوندیاں نے موضوعات شریف, گھڑی ہوئی شریف. اور گھڑی ہوئی شریف وضع کی گئی, یہ وضع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, وضع کی گئی چیز, وضع کی گئی, فیبریکیٹڈ, انگلش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ. یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثوں کی ہے موضوعات شریف. یہ بتائیں, اور غلام سعود سعیدی صاحب نے صحیح مسلم میں باقاعدہ اس حدیث کے حوالہ نیچے لکھا ہے موضوعات شریف. شریف تو میں کہہ رہا ہوں, موضوعات انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے. تو جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب میں سے نکال رہے ہیں, حنیف قریشی صاحب نے انہوں نے پھکی کے دیتی ہے. اے پھکی ہے جی, امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کی کتاب اقتداء صراط مستقیم, انجینئر صاحب نے گھر میں نہیں چھاپی, یہ دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے. اس کا حوالہ حنیف قریشی صاحب نے شاہ جی دیا کہ جی ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن جو نیت ہے پیچھے اس کے اوپر ثواب ملے گا. اے دکھاؤ جی, میں انڈر لائن کیتے ہیں اقتداء صراط مستقیم میں میلاد والا چیپٹر, دارالاسلام پبلیکیشن. یہ میں اکثر والے دیتا تھا, آج میں پہلی دفعہ انہیں دکھا رہا ہوں شاہ جی تہاڈی برکت نال, انگوٹھے چومنے دی برکت نال. یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اجتہاد جو کیا ہے نا میلاد منانے کا, اس پر اس محبت کی وجہ سے جو انہوں نے یہ تعظیم کے لیے حضور کی میلاد منایا, اس پہ ثواب ملے گا. اچھا اب کیا ہوا, نیچے جس نے ترجمہ کیا نا اس نے حاشیہ لگا دیا, انہوں پتہ لگ گیا کہ ابا جی نے گل غلط کر چھڑی ہے. روحانی ابا جی ترجمہ کرنے والے مولانا صاحب مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی, وہ لکھتے ہیں لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ چیز بدعت ہے اس پر بھی وہ اس کا مرتکب رہے تو ایسی رود میں ثواب نہیں بلکہ اللہ کی ناخوشی کا ذریعہ ہوگا. اے اپنے ابا نوں سمجھاؤ نا, اے تسی تھلے لکھ رہے ہو لوگاں واسطے, تسی ابن تیمیہ نوں جاؤ انہاں نوں سمجھاؤ کہ حضرت صاحب یہ کی چھڑول مار کے گئے ہو, پھر کہتے چھڑول لفظ بول رہے, چھڑولی ہے نا, اے چھڑول پھڑ لی جناب حنیف قریشی صاحب نے, انہاں پھڑ کے چھڑول مار چھڑی کہ جی ہاں جی انگوٹھے چومنے والا ہے ابن تیمیہ. تواڈے مولانا اسحاق صاحب انہوں بڑا پازیٹیولی پیش کرتے سن, بالکل جعلی مسئلہ لکھا ہے. باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے, انگوٹھے چومنا مستحب ہے. تو لوگ اشہدو ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف انگوٹھے ہی چومتے ہیں, تو میرے شیخ فرماتے ہیں واجب کام بھی کریں. اپنے شیخ صاحب کو دسو واجب جڑا ہے نا وہ اذان دا جواب نہیں ہے, وہ بھی سنت ہے. واجب ہے درود شریف پڑھنا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسرا کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یہ انگوٹھے چومنے کے اوپر جو ساتھ تلقین کر رہے تھے تو قریشی صاحب یہ بول ٹی وی پہ آپ سے سکپ ہو گیا. آپ شیخ صاحب انسانو شیخ بے شک بنا لو, اسی تو ایک سٹیپ اگے دس رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. دوسرا نمبر جو ہے وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, اس کا جواب دینا. تیسرے نمبر پہ آپ انگوٹھے چومنا چاہتے ہیں اور آپ کے فقہ حنفی پہ, آپ چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے فقہ حنفی پہ عمل کرنا ہے, کتاب و سنت پہ تو نہیں کرنا, تو ہمارے نزدیک تو وہ حجت نہیں ہے. ہمارے پاس تو فقہ حنفی کی جعلی روایتیں, رد المختار در مختار کی, فتاوی شامی میں رد المختار جو در مختار پر اعتراضات کے جواب میں علامہ ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری نے رد المختار لکھی ہے.
مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور رد المختار میں ہا ہے الوائی والی، ٹھیک ہے. رد المختار کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. تو یہ ابن عابدین شامی یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ نجد والی حدیث فٹ کی تھی. حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہوگی تو وہ کر سکتا ہے. اے بزرگ جی تھوڑے بزرگ کی چھڑول بزرگ اور مجاہد بندہ ہے غلام سعود سعیدی، اس نے کہا کہ ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کبھی کرے گا. اور کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ اللہ رحم فرمائے، بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. کیسا دفاع کیا. یہی کسی اور فرقے نے کہا ہوتا کہتا دیکھو کڈے بڑے گستاخ نے، اے ہے ہی گستاخ نے. تو یہ عظمت کی باتیں نہیں ہیں. ابن عابدین شامی کا اپنا کریکٹر یہ ہے. اور اے جناب جو ضعیف حدیث، ضعیف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک دیوبندی مفتی کے پاس میں گیا ان دنوں، میں تحقیق کر رہا تھا. میں نے کہا جی آپ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ میں تو دیوبندی ہو کے بھی بریلوی کے بعد دیوبندی جب ہوا تو میں انگوٹھے چومتا تھا. انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں. میں کہا یار چنگا صاحب ہے بھائی، فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے. تو نہیں جی ضعیف حدیث ہے، فضائل مال میں بھی ضعیف حدیث ہے. یہ ضعیف سے بھی ایک درجے آگے ہی ہے بلکہ موضوع ہی ہے. اور باقی یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں نا، ضعیف حدیثیں فضائل پہ یہ کہتے ہیں نا، یہ دھوکہ دیتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے انگوٹھے چومے اس جعلی روایت میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی سنت پہ عمل کرے گا میں اس کا قائد بنوں گا قیامت والے دن شفیع. تو یہ صرف فضیلت تک تو نہیں رہے، انہوں نے تو عقیدہ کاٹ لیا کہ اس کی شفاعت ہوگی جو انگوٹھے چومے گا. کہتے فضائل کا ہے کہ داخل کرتے ہیں پھر عقیدہ بناتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی، اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی. وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، انہوں نے انگوٹھے چومنے پہ ہی کام کروا دیا. اور الٹا جو نہیں چوم رہے ان کے پر گستاخ رسول کے فتوے. تو یہ خود اور یہ ضعیف روایتیں جو ہے نا، امام مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے. شاہ جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ضعیف حدیثوں سے سہارا لے رہے ہو؟ اور جو لوگ یہ ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پہ اپنی علمیت جھاڑے کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں. حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں ان کا ذوق بتائے بغیر اپنی کتابوں کے اندر نقل کر رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.